اور آپ بھی دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات گھر ہوتے ہیں اچھے بھلے دیکھنے میں نظر آتے ہیں، مضبوط ہیں، ٹھیک ہیں، لیکن معمار کہتا ہے کہ اس کی عمر ختم ہو چکی ہے۔ کیوں؟ کہ وہ کہتے ہیں کہ اس کی جب فاؤنڈیشن بنائی گئی تھی تو فاؤنڈیشن اتنی پختہ نہیں تھی۔ اب اناری دیکھتا ہے، وہ کہتا ہے جی میں اس مکان پہ 3 منزلیں اور بنا لوں۔ انجینئر کہتا ہے کہ اس کی فاؤنڈیشن میں اتنی طاقت ہی نہیں کہ اور منزلیں بن سکیں۔ آپ میری بات سمجھ گئے نا؟ اس کی فاؤنڈیشن میں اتنی طاقت نہیں کہ اوپر اور منزلیں بن سکیں۔ یہ فاؤنڈیشن ایک ہی منزل کی طاقت کی بنائی تھی، یہ فاؤنڈیشن 2 منزلوں کی طاقت کی بنائی تھی۔ اب اناری دیکھتا ہے تو اس کو تو پتھر لگے نظر آ رہے ہیں، خوب چمک دمک ہے، دیوار ہے، خوبصورت ہے، ٹھیک ٹھاک ہے، اس کو تو نہیں سمجھ آتی کہ کیوں نہیں اوپر منزلیں بن سکتی، مگر یہ معمار جانتا ہے کہ اس کی فاؤنڈیشن کمزور ہے۔ اور جنہوں نے 10 منزلہ بلڈنگ بنانی ہو وہ پھر بنائیں بے شک 1 منزل یا 2، مگر فاؤنڈیشن 10 منزلوں کے حساب سے بناتے ہیں، پوری محنت کر لیتے ہیں فاؤنڈیشن پر۔ تو اس لیے اولیاء کرام سال ہا سال جو ریاضت و مجاہدہ میں لگاتے، وہ صرف فاؤنڈیشن بناتے رہتے تھے کہ فاؤنڈیشن بن گئی تو منزل بڑی ملٹی سٹوریج بلڈنگ بن جائے گی، پھر اوپر چلتے چلے جائیں گے۔ تو یہ ساری محنتیں ہیں، ساری ریاضتیں ہیں، یہ بدایات پر ہیں یہ، اور بدایات درست ہو جائیں سلوک میں تو نہایات تب درست ہوتی ہیں۔ تو بدایات پہ محنت مطلوب ہے، لہذا یہ نہ سمجھا کریں کہ ساری محنت تو بدایات پہ ہی ہوتی جا رہی ہے تو پتہ نہیں آگے کیا ہوگا۔ نہیں، یہ جو بدایات پہ محنت ہو رہی ہے یہ صرف بدایات کی نہیں، یہ پورے سفر حتیٰ کہ چھت تک اور اوپر کی منزلوں تک کی محنت کا کام یہی ہو رہا ہے، ایڈوانس کام ہو رہا ہے۔ یہ نہ سمجھیں کہ سارا وقت اسی پر لگ گیا تو زندگی میں باقی سفر طے کرنے کا وقت کب آئے گا۔ نہیں، یہ جو سارا سفر طے کرنا ہے یہ اس سارے سفر کا انتظام ہو رہا ہے، اس سفر کا انتظام ہو رہا ہے۔ اس لیے بار بار کہا کہ بدایات درست کر لو، اس کو صحیح کر لو۔ تو ارشاد فرمایا کہ یہ جب انسان کو اپنی غفلت پر تنبیہ ہوتی ہے تو یہ تنبیہ دل کا نور ہوتا ہے، یہ نور القلب ہے، یہ نور القلب ہے۔ اور یہ نور قلب جتنا بڑھتا چلا جاتا ہے اتنی ہدایت ملتی چلی جاتی ہے۔ گویا آگے ہی تنبیہ اور انتباہ، غفلت کو دور کرنے کے لیے جتنا بڑھتا چلا جائے گا، یعنی یقظہ اور بیداری جتنی بڑھتی چلی جائے گی نور قلب اتنا بڑھتا چلا جائے گا، اور نور قلب جتنا زیادہ ہوگا اس روشنی سے اتنا سفر طے ہوگا، اتنی روشنائی، اتنی رہنمائی نصیب ہوگی۔ اس لیے قرآن مجید نے ہر جگہ رہنمائی کے لیے نور پہ زور دیا ہے۔ راز کی بات ہے، قرآن مجید نے اس لیے رہنمائی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ راستہ دکھانا اور راستہ چلانا، اس کے لیے قرآن مجید نے نور پہ زور دیا ہے۔ اور وہ نور یہ لالٹین کا، بجلی کا نور نہیں ہے، وہ نور دل کا نور ہے، نور قلب ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا وَجَعَلْنَا وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا۔ اس قرآن کو اس لیے فرمایا، اس لیے ہم نے اس کو نور بنایا، ہم نے اس کو نور بنایا، اور اس نور کے ذریعے ہم اپنے بندوں میں سے جسے چاہتے ہیں پھر راستہ دکھاتے چلے جاتے ہیں اور آگے چلاتے چلے جاتے ہیں، راستہ دکھاتے اور آگے چلاتے چلے جاتے ہیں۔ نور، ان کو بیٹے انگلش میں کرنا ہے آپ نے، یہ کل کا درس بھی اور یہ بھی امپورٹنٹ ہے، تصوف کا فوری لے لیں۔ پھر اللہ پاک نے فرمایا قد جاءکم من اللہ
نور و کتاب مبین. تو قرآن بھی چشمہ نور ہے، چونکہ اس کے ذریعے تنبیہ پیدا ہوتی ہے، اس کے ذریعے بھی انتباہ ہوتا ہے، وہ ذریعہ ہے ایک. اس کے ذریعے نور قلب آتا ہے، وہ چشمہ نور ہے. اور وجود محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی منبع نور ہے، چشمہ نور ہے، اور سب سے قوی تر نور ہے. تو فرمایا قد جاءکم من اللہ نور، اللہ کی طرف سے تمہارے پاس نور آ گیا. چونکہ آگے چل کر راستہ دکھانے کی بات آ رہی ہے. کیا؟ آگے چل کر راستہ دکھانے کی بات آ رہی. فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا. تو جہاں راستہ دکھانے کی بات ہے وہاں نور کا ذکر ضرور آتا ہے. وہ نور نور قلب ہے. نصیب جہاں سے بھی ہو، جس بھی منبع سے آئے، مگر آئے گا دل میں. اور کس طریق سے آئے گا بتا دوں، طریق تنبیہ سے آئے گا، طریق انتباہ سے آئے گا، آگاہی کے طریق سے آئے گا کہ میں غلط ہوں، آگاہی کے طریق سے آئے گا کہ میں غفلت میں ہوں، آگاہی کے طریق سے آئے گا کہ میں خسارے میں ہوں. والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی کہ انسان بے شک خسارے میں ہے. بس اس خسارے میں ہونے کا شعور بیدار ہو جانا دل میں نور پیدا کر دیتا ہے. اس لیے اللہ پاک نے فرمایا اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجۃ کأنہا کوکب درری. اور جب جا کے مضمون ختم کیا فرمایا نور علی نور. یہ آیت النور ہے، یہ آیت. اور اس آیت نور کا کثرت سے ذکر کرنا، آیت نور کا کثرت سے ورد کرنا. اور اللہ کا اسم پاک بھی ہے نور. یا نور و یا منور، ذکر لکھ لیں، یا نور و یا منور. بولیے یا نور و یا منور، یا نور و یا منور، یا نور و یا منور. ایک الگ بات بتا رہا ہوں. تو اس نور کا ذکر کرنا، کثرت سے ورد کرنا، اور آیت نور کا کثرت سے ورد کرنا، اس سے نسبت طہارت حاصل ہوتی. وہ پہلے نفسوں کی بات کی تھی نا، یہ نسبتوں کی بات ہے. تو نسبتوں 7 نسبتوں میں سے، اور زیادہ بھی ہیں، میں سے جو پہلی نسبت نسبت طہارت ہے، یہ کوئی درجے نہیں ہیں. پہلی دوسری تیسری کا مطلب درجے نہیں ہیں. نفس میں تو درجے تھے نا. یہ تو کسی کو کوئی نسبت ملتی ہے، کسی کو کوئی، سب برابر ہوتی، نسبتیں جدا جدا ہوتی. تو جو نسبت طہارت ہے اس کے حصول میں، پختگی میں اور فروغ میں اور ترقی میں یا نور کا وظیفہ اور آیت نور کا وظیفہ بہت مؤثر ہے.